السلام علیکم، میں ہوں عمران وی سولو سے اور میں ہوں جنا وی سولو سے۔ تو آج کا ٹاپک ہے جہیز ایک لعنت ہے۔ یہ تو آپ نے سنا ہی ہے اور یہ بڑا پرانا ٹاپک ہے اور یہ بالکل تقریباً صدیوں سے شاید چلتا آ رہا ہے۔ بالکل آج کے اس دور میں بھی اتنا جب ہماری ٹیکنالوجی اتنی واسٹ ہو گئی ہے، اتنی ایڈوانسمنٹ آ گئی ہے، اس دور میں بھی لوگ رشتے ناطے چھوڑ دیتے ہیں صرف جہیز کی وجہ سے۔ ایسا ہی ہے، اور لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ جی جہیز دیا جائے بیٹی کو۔ یا رشتہ کرتے ہی جہیز کی وجہ سے بالکل، ایسا ہے، کہ یوں بیٹی یوں کسی کہہ کی بیٹی بہت کچھ لے کر آئے گی، ایسا اور جب اپنی بیٹی کی باری آئی ہے تو یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جو بہو لے کر آئی ہے اس میں سے سامان لے لیا جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے بیٹی کو دے دیا جاتا ہے۔ جی۔ ایسا ہوتا ہے، اور میں بہت حیران ہوں ایسا ظرف رکھنے والے لوگوں پہ کہ تھوڑی تو حیا ہوتی ہے، تھوڑی تو حیا ہوتی ہے، تھوڑی تو ہوتا ہے خیال پاس اس چیز کا کہ چار لوگوں میں ہم کیا منہ دکھائیں گے۔ آپ کی بیٹی کبھی بھی نہیں بستی ہے اگر آپ جہیز دیتے ہیں تو آپ ہی منع کر دیں۔ اگر آپ سے کوئی آپ کی بیٹی کے لیے جہیز کا تقاضا کرتا ہے، اس رشتے سے منع کر دیں، یقین مانیے آپ کی بیٹی کے نصیب میں بہت اچھا ہوگا۔ بے شک۔ جو انسان آج آپ کی بیٹی کو ایک چار پائیاں ایک پلنگ نہیں دے سکتا ہے، وہ آنے والے وقت میں کون سی خوشیاں دے گا؟ آج اگر آپ نے لاکھوں اربوں کا یا سو ہزاروں میں بھی آپ نے اگر کوئی جہیز میں چیز دے دی ہے نا، تو وہ کل کو کسی اور چیز کی ڈیمانڈ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ لعنت آپ کی بیٹی کی زندگی میں ساتھ ساتھ چلتی رہے گی تو وہ کیا خوبصورتی لائے گی رشتے میں؟ بے وہ شک۔ بھینٹ چڑھا دیا آپ نے، بیچ دیا آپ نے اپنی بیٹی۔ خدارا یہ ظلم نہ کریں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دیا جہیز لعنت ہے، اس سے بچیں، اپنی بیٹیوں کی حفاظت کریں، ان کو بیچیں نہیں۔ یہ بیچنا ہوتا ہے نا، چیزیں دیں، آپ کی کوشش ہوتی ہے۔ ہمارا ایک یوں ہی میری ایک بہت کلوز فرینڈ ہوا کرتی تھی سر، ان کی شادی ہوئی ایک نامور گھرانے کی وہ بیٹی ہیں، اور ان کی شادی ہوئی، وہ ویلو فیملی، اچھے پوش ایریا میں رہنے والے، گاڑی بنگلہ سب ہے، آلریڈی ہے ان کے پاس، ڈاکٹر ہے وہ لڑکا۔ تو یہ ریئل لائف واقعہ سنا رہی ہوں میری خود کی فرینڈ کے ساتھ۔ تو وہ باپ نے، کیونکہ یہ بہت لینڈ لارڈ ہے، تو باپ نے پراپرٹی دی، گاڑی بھی دی آن ڈیمانڈ۔ بیٹی کو زیور وغیرہ تو سب کچھ دیا، لیکن جائیداد میں جو حصہ تھا وہ بھی دیا، گاڑی بھی دی۔ پہلی بیٹی پیدا ہوئی ان کے گھر، میری فرینڈ کے گھر۔ انہوں نے کہا ہم بیٹی کو تمہیں تب رکھیں گے جب اپنے باپ سے اور چیزوں کا تقاضا کرو گی، پراپرٹی ہمیں اور چاہیے، ورنہ بیٹی اٹھاؤ اور نکل جاؤ۔ جہیز ساری زندگی لعنت کی طرح آپ کے ساتھ چلتا ہے، مت دیں جہیز اپنی بیٹیوں کو۔ بیٹی بوجھ نہیں ہے آپ پہ۔ پھر ایک بار دیا، دوسری بار اللہ کی رحمت ہوئی، ان کا بیٹا ہو گیا، لیکن آج تک کوئی بھی ذرا سی بھی اس انسان کو کوئی بھی کہیں پہ پرابلم آتی ہے نا فائنینشیل، تو وہ بیوی کو آگے کر دیتا ہے، کیش کرتا ہے، آج بھی اپنے سسر کے سامنے۔ لعنت ہے ایسے پروفیشن، ایسے انسان پہ۔ کافی سال ہو گئے ان کی شادی کو، بہت سال، 15-16 سال ہو گئے، یا شاید زیادہ ہی ہو گئے، کیونکہ اس کی شادی ہو گئی تھی جب ہم میٹرک میں تھے، اس کی تب شادی ہو گئی تھی، اس نے آگے اسٹڈی کنٹینیو نہیں کی تھی۔ سو اس ٹائم کو ایک بات کو ایک ٹائم ہو گیا، لیکن آج تک اس کے فادر ہارٹ پیشنٹ ہو گئے، بٹ وہ آج بھی اس بیٹی کی طرف سے پریشان ہے۔ سب بچے، سب اولادیں اپنے گھروں میں خوش ہیں، لیکن وہ بچی آج بھی تنگ ہے۔ سو یہ چیز واقعی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جہیز مناسب نہیں ہے، زندگیوں میں لالچ پیدا کرتا ہے، بالکل ایسا ہی۔ میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں اپنا ویڈیو اینڈ کرنے سے پہلے، کہ اپنے بچوں کو، یعنی بچوں کی بات ہو رہی ہے جیسے سے، تو ان کو اسکلفل کریں، بالکل، پڑھائی لکھائی ان کی پوری کریں، ان کو اچھی اس قابل بنائیں۔ اچھی ڈگری ان کے پاس ہو، اور تاکہ وہ خود کما سکیں اور اپنا آپ پورا وہ کر سکیں۔ یہ بھی ایک جہیزی ہے، بالکل یہ بھی ایک آپ کی انویسٹمنٹ ہے آپ کی بچیوں کے لیے۔ اور اگر آپ نے کچھ دینا ہی ہے ان کیس، تو پھر ان کو کیش
ان کے نام پہ دیا جائے تاکہ بالکل ان کے لیے آئندہ آنے والے وقت میں وہ سپورٹ کر سکے، بالکل، ان کو کیش دے دیا جائے، یعنی وہ میں بھی جہیز کے طور پہ نہیں. ہاں کیس کے طور پہ لیکن ان کو سپورٹ جیسے آپ نے اگر زیور بنانا ہے یا بچی کا فرنیچر یا کوئی چیز اگر آپ لوگوں نے اس طرح سے وہ جہیز آپ نے بنا کر دینا ہے، تو انسٹیڈ آف دیٹ آپ بچی کو تھوڑا کیش دے دیں تاکہ روزمرہ کے استعمال میں اس کے آ سکے. کھانا پینا بچی کی اپنی 100 ضروریات ہوتی ہیں کہ ہم اپنی خوشی سے یہ چیز خرید لیں وہ خرید لیں. اور شروع کے دن شادی کے تو جیسے میں نے بہت بار بولا ہے کہ وہ ایک فینٹیسی لائف ہوتی ہے، تو اس میں آپ کی بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، آپ یہ بھی کریں وہ بھی کریں، کوئی کسی ڈیسٹینیشن کو وزٹ کریں، تو وہ بندہ اس میں انویسٹ کر سکتا ہے. آپ ہیلپ کر سکتے ہو ساتھ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، اپنی بیٹی آپ کی بیٹی اپنی خواہش کو پورا کر سکے، اس بات کا خیال رکھیں. اس لحاظ سے اس کی مدد کریں. اس کے باقی اس کے ہسبینڈ کو کوشش کریں کہ انسان ہی وہ ڈھونڈے جو اس کا خیال رکھ سکے، اس کی ذمہ داری نبھا سکے. امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو اس بات سے بہت ساری چیزوں کی سمجھ بھی آئی ہوگی. اور یہ بھی بتائیے گا کیا آپ نے ڈیمانڈ کی جہیز کی اپنی شادی کے لیے، یا اگر جو ہماری بہنیں ہمیں دیکھ رہی ہیں، جو فیمیلز ہمیں دیکھ رہی ہیں، کیا آپ سے ڈیمانڈ کی گئی جہیز کی؟ تو فائنلی اینڈ اپ کہاں ہوا وہ رشتہ، وہ ریلیشن؟ ضرور بتائیے گا اپنے کمنٹس میں. ہماری اگلی ویڈیو آنے تک خیال رکھیے اپنا، دعاؤں میں یاد رکھیے. آپ سب بھی ہماری خوبصورت دعاؤں میں ہیں. تب تک کے لیے فی امان اللہ. اللہ